اچھا جی، اب پھر کہتے ہیں پھر وقت آگے چلا، وقت کی رفتار، وقت کا پہیہ گھوم گیا، کئی سال گزر گئے. اب اتفاقاً، ہاں ہم تو کہتے ہیں نا اتفاقاً، کیا ہوا؟ وقال الملک، اور ایک روز بادشاہ نے کہا. اچھا، کہاں کا بادشاہ؟ کس ملک کا؟ مصر کا. مصر کے کسی بادشاہ کا ذکر پڑھا ہے آپ لوگوں نے ابھی تک؟ جی، موسیٰ علیہ السلام کے ضمن میں پڑھا ہے. کس کا؟ فرعون کا. تو یہاں اللہ تعالیٰ یہ تو نہیں کہہ رہا وقال الفرعون، بھئی مصر کا بادشاہ تو فرعون تھا، تو فرعون کیوں نہیں کہہ رہا اللہ؟ جی جی ہاں. اب جب ہسٹری ہمارے سامنے آئی ہے اور جو کچھ کو انہوں نے ڈسائفر کیے ہیں، وہ جو ان کے اپنے جو ایروگرافکس بنے ہوئے ہیں، تو یہ پتہ چلا کہ ایک زمانہ تھا کہ جب مصر کا بادشاہ جو تھا اس کا لقب فرعون نہیں تھا. ایک یہ بھی اسکول آف تھاٹ ہے. اس وقت تک اس کو فرعون نہیں کہا جاتا تھا. اور یہ بالکل وہ زمانہ بیٹھتا ہے، یعنی کہ سمجھیں کہ یہ وہ ہوگا جبکہ یوسف علیہ السلام جس زمانے میں ہوں گے. تو قرآن فیکچولی کریکٹ ہے، بالکل ہسٹوریکلی کریکٹ ہے. اس زمانے میں ان کو فرعون کہتے ہی نہیں تھے. ایک یہ ہے. اچھا، اور کیوں نہیں کہتے تھے اس کی ایک اور وجہ یہ بتاتے ہیں کہ یہ وہ زمانہ تھا جب قبطیوں کی حکومت نہیں تھی، ہاں، مصریوں کی حکومت نہیں تھی، بلکہ عربیوں نسل بادشاہ اس وقت مصر پر حکومت کر رہے تھے، اور ان کو ہکسوس کنگز کہا جاتا ہے. کئی سال ان کی حکومت رہی، ہکسوس کنگز. تو یہ فراعنہ نہیں تھے، یہ عربیوں نسل تھے. تو اللہ تعالیٰ نے یہاں فرعون نہیں کہا. اگر یہ جو الزام لگاتے ہیں کہ محمد نے کتاب لکھ لی ہے، آپ کے خیال میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو ساری ہسٹری پتہ تھی؟ نہیں پتہ تھی. تو دیکھیں نا، یہ قرآن ایک ایک لفظ آپ دیکھیں قرآن کا جو گواہی دیتا ہے کہ اللہ کا کلام ہے. کسی کو نہیں پتا تھا اس زمانے میں، تو سارا کچھ اب ڈسکور کر رہے ہیں یہ لوگ. تو قال الملک، پورے سورہ یوسف میں ملک ہی نام آئے گا. بادشاہ نے کہا. اچھا، اس نے خواب دیکھا. کیا خواب دیکھا اس نے؟ اور ہم کو پتا ہے نا کہ اس زمانے میں خوابوں کی تعبیر بتانے کا بڑا زور تھا، اور لوگ جو ہے کاہن قسم کے وہ ایسی جھوٹی سچی تعبیریں اپنے دل سے گھڑ کر ایسی دے دیا کرتے تھے، گیس ورک کیا کرتے تھے. تب بادشاہ نے خواب دیکھا. قال الملک، بادشاہ نے کہا انی ارا سبع بقرات سمان یاکلوہن سبع عجاف، کہ میں نے خواب میں دیکھا کہ 7 موٹی گائیں ہیں جن کو 7 دبلی گائیں کھا رہی ہیں. ایکچولی ہونا کیا چاہیے تھا کہ موٹی گائیں دبلیوں کو کھا رہی ہوں، اگر کھانا ہی تھا تو. اس نے اپوزٹ دیکھا. وسبع سنبلات، اور 7 بالیاں ہیں خضر، ہری، ٹھیک ہے نا، گرین سٹاکس ہیں، ایئرز ہیں. واخری یابسات، اور کچھ دوسری جو ہیں وہ خشک ہیں. یا ایھا الملا، اے درباریو، اے سردارو، افتونی فی رؤیایا، ذرا مجھ کو تم تعبیر تو بتاؤ میرے خواب کی. ان کنتم للرؤیا تعبرون، اگر تم خواب کی تدبیریں بتاتے ہو، اگر تم خواب کی تعبیریں بتاتے ہو تو ذرا اس خواب کی تعبیر تو مجھے بتاؤ. تو اب یہ خواب اس نے سنایا. تو اب یہاں درباریوں کا جو علم تھا سارا اس کا پول کھل گیا. ابھی ہم نے بات کی نا کہ وہ تو ایسی گیس کر لیا کرتے تھے کہ فلاں خواب کا یہ مطلب، فلاں خواب کا یہ مطلب. اب جب یہ خواب سنا تو بولے قالوا اضغاث احلام، یہ تو پریشان خوابوں کی باتیں ہیں. وما نحن بتاویل الاحلام بعالمین، اور ہم اس طرح کے خوابوں کا مطلب نہیں جانتے، کبھی ہمیں نہیں پتا کیا مطلب ہے. تو کہا کہ افتونی، سچ سچ بالکل تم مجھ کو بتاؤ، سچی سچی بات ہونی چاہیے. اچھا، ایک اور بات مجھے آپ بتائیں. اس نے خواب سنایا، درباریوں نے کیا کہا؟ اضغاث احلام، پریشان خواب. اور ہم ایسے خوابوں کی، احلام کا مطلب ہوتا ہے ایسے خواب جس کو ہم نفسانی خواب کہیں نا وہ، اور ہم اس کی تعبیر نہیں جانتے. مجھے بتائیں درباریوں کے یہ کہنے سے بادشاہ کے بارے میں آپ کو کیا پتا چلا؟ آپ سے کہا تھا نا تدبر کرنا سیکھیں. یہ پتا چلا کہ وہ ظالم بادشاہ نہیں تھا، ایسا نہیں تھا جس کے خوف سے لوگ کانپتے ہوں. اسی لیے آپ کو اس دن مثال دی تھی، گلاس ٹوٹ گیا، بچے نے کہا جھوٹ کے نہیں، میں نے تو نہیں توڑا.
ڈر کی وجہ سے جھوٹ بولا نا. یہ درباری جھوٹ موٹ کیوں نہیں تعبیر اس کو دے رہے کہ وہ یہ مطلب ہے آپ کے خواب کا؟ اگر تو فرعون ہوتا تو وہ کچھ بھی کہتے اور کوئی نہ کوئی تعبیر بتا دیتے. اور اچھی کہ بری یہ بھی بتائیں. اچھی تعبیر بتاتے کہ بھئی بادشاہ سلامت کیا خواب دیکھا ہے آپ نے. ان کو مرنا تھوڑی تھا کوئی. کیوں کہتے ہیں نا جان کی امان پاؤں تو کچھ عرض کروں. یہ ہوا کرتا تھا بادشاہوں کے دربار میں، بری خبر لانے والے کو بھی مار ڈالا کرتے تھے. اس کا مطلب یہ ہوا کہ جو ظالم ہوتے ہیں ان کے گرد ہمیشہ جھوٹے اور خوش آمدی جمع ہو جاتے ہیں. یہ ٹپکل ایک درباری مزاج ہوتا ہے جو بن جاتا ہے. اور جو منصف مزاج ہوتے ہیں ان کے گرد حق بتانے والے موجود ہوتے ہیں جو سچی بات کہہ سکیں. اور آپ اس کے فار ریچنگ ریپرکشنز تو دیکھیں. کہنے کو خواب ہے، 2 دفعہ دہرایا اللہ تعالیٰ نے یہ خواب. اس خواب کے ساتھ پوری قوم کی قسمت وابستہ تھی. اگر یہ بادشاہ شروع پر سے کرتے ہیں، اگر یہ بادشاہ ظالم اور جابر خوشامد پسند ہوتا، درباری ایسی جمع ہو جاتے. وہ اپنی طرف سے اپنے دل سے کوئی اوندھی سیدھی تعبیر دے دیتے، آبویسلی غلط ہوتی، اور پھر وہ سارا قحط آ جاتا اور کوئی انتظام نہ ہوتا اور سارے مرتے. تو اس کے جو ریپرکشنز ہیں اس خواب کے، وہ اس کی ریبریشنز ورلڈ وائڈ محسوس ہونی تھیں. تو دیکھیں سچ کتنا فائدہ دیتا ہے. اور درباریوں کو بھی کریڈٹ دینا چاہیے کہ انہوں نے سچ کہہ دیا. اور پھر سچ کے لیے ہمیں پتہ چلا کہ ماحول بنانا ہوتا ہے. سچ نیڈس ٹو بی نرچرڈ. اس کی حوصلہ افزائی ہونی بہت ضروری ہے. تو سچ بولا انہوں نے، تو پھر آگے دیکھیں کتنی خیر ہوئی. اب کیا ہوا، جہاں یہ سب کچھ بات چیت ہو رہی تھی تو بادشاہ کا وہ مقرب ہوگا کہ نہیں ہوگا وہیں پر. obviously کپ بیرر وہیں پر تھا، ساقی جس کو ہم کہتے ہیں ساقی وہیں پر تھا. کہنے لگا وقال الذی نجا منہما. اب بولا وہ شخص جس نے ان دونوں میں سے ایک، جو دونوں میں سے ایک تھا جس نے نجات پائی تھی، وذکر بعد امہ، اور کئی سالوں کے بعد، مدتوں کے بعد اس کو یاد آ گیا. دیکھیں ہم نے اس کے وذکر کے بارے میں بھی بات کی تھی. اذ تکرا پڑھنا زیادہ مشکل ہے کہ ادکرا پڑھنا آسان ہے؟ ادکرا مشکل ہے کہ اذ تکرا؟ اذ تکرا زیادہ مشکل ہے نا. تو ادکرا آسان ہے پڑھنا. اس کا مطلب ہے کہ بڑی آسانی سے یاد آ گیا اس کو. سمپلی، بہت سمپل طریقے سے اس کو یاد آ گئی بات. بعد امہ، کافی عرصے کے بعد. کہنے لگا انا انبئکم بتاویلہ فارسلون. اس نے کہا کہ میں آپ حضرات کو تعویل بتاتا ہوں، ذرا قید خانے میں مجھ کو بھیجیے تو صحیح. اچھا، یہ اس کا آپ دیکھیں، یہ جو کپ بیرر تھا یہ ایک خاص مزاج کی عکاسی ہے اس کا اس طرح سے کہنا. اس کو کیا یاد آیا تھا؟ اور دکرا بعد امہ، کئی سالوں بعد کیا یاد آیا اس کو؟ کون یاد آیا؟ یوسف علیہ السلام. سب سے پہلے اس کی مورل obligation کیا بن رہی تھی؟ کہ بادشاہ کو بتائے کہ یوسف علیہ السلام جو ہیں وہ جیل میں پڑے ہوئے ہیں فور نو رائم اور ریزن، کچھ کریں آپ ان کا. یہ سب سے بڑی یہ ذمہ داری تھی نا. ایک لفظ نہیں بولا. اچھا، پھر کیا یاد آیا اس کو؟ کہ یوسف علیہ السلام خوابوں کی تعبیر بتاتے تھے. یہ بھی نہیں کہا اس نے کہ میں جاتا ہوں یوسف علیہ السلام ہیں وہ خواب کی تعبیر بتاتے ہیں. کیا کہہ رہے ہیں؟ انا انبئکم، میں تم لوگوں کو بتاتا ہوں. لائم لائٹ ہاک کرنے کا شوق ہوتا ہے نا، کریڈٹ لینے کا شوق. اس قسم کا شخص ہے، صاف چھپا گیا ساری باتیں. کہتے ہیں مجھ کو بھیجو میں بتاؤں گا تم کو. یعنی کیا کرے گا؟ پوچھ کر آئے گا یوسف علیہ السلام سے. اور نام کس کا لے گا؟ اپنا. یا نام نہیں بھی لے گا اپنا، ان بٹوین دا لائنز پتہ یہ چلے گا کہ اس نے تعبیر بتائی ہے. علم کسی اور کا اور نام اپنا. علم کی چوری یہ آج بھی ہوتی ہے، پلیجرائز کرتے ہیں نا لوگ. تو علم ان کا، نام اس کا. دوسروں سے لوگ کتابیں لکھواتے ہیں اور اپنا نام لگا دیتے ہیں. محنت کسی اور سے کرائی، کریڈٹ خود لے لیا. باقاعدہ سنا ہے لوگ پی ایچ ڈی کر لیتے ہیں، کتابیں تھیسس کسی اور سے لکھواتے ہیں، نام اپنا لگاتے ہیں اور بس پھر وہ ایک ڈگری لے لیتے ہیں اس طرح سے. یہ بھی نہیں بتا رہا کہاں جا رہا ہوں، بس کہہ رہا ہے کہ فارسلون، بس مجھ کو بھیجیے آپ ذرا. ساری باتیں چھپا گیا نا، ساری انفارمیشن چھپا لی اس نے بیچ میں سے.
اب یہ جس کو کہا ہوگا بادشاہ نے کہ ٹھیک ہے جاؤ، تو بھاگا بھاگا کدھر آیا؟ اب یہ دوڑا بھاگا ہانپتا کانپتا کدھر پہنچا؟ جیل۔ اب اس کا طریقہ دیکھیں بات کرنے کا۔ اب آیا یوسف، اے یوسف، نہ سلام نہ دعا کچھ نہیں، یوسف ایھا صدیق، اے انتہائی سچے، اے بہت اچھے دوست، بہت سچے انسان ہیں آپ تو، بہت اچھے دوست ہیں آپ تو۔ کوئی معذرت نہیں کر رہا، کوئی ایکسپلینیشن نہیں کہ میں آپ کا کام نہیں کر سکا، آئی ایم سو سوری، اتنے سالوں تک میں نے آپ کا نام نہیں لیا، ذکر نہیں کیا، جب یاد آیا تب بھی نہیں کیا اس نے۔ یہ دیکھیں اس کا کردار۔ تو بعض دفعہ یہ جو درباری ہوتے ہیں نا، ان کا اخلاق بہت گرا ہوا ہوتا ہے، حالانکہ دیکھیں بادشاہ ظالم نہیں تھا تو کردار اتنا گھٹیا ہے، اور ظالم بادشاہ جب ہوتے ہوں گے تو سوچیں کس کردار کے لوگ ہوتے ہوں گے۔ تو یہ درباری مزاج اس کو ہم کہتے ہیں باقاعدہ، ایک خوش آمدی مزاج ہے جو بن جاتا ہے۔ اچھا یاد رکھیں آپ کہ جہاں یہ بادشاہی نظام قائم ہوتا ہے نا، وہ پوری قوموں کا مزاج ایسے ہی بن جاتا ہے، پوری قومیں درباری مزاج کی بن جاتی ہیں، خوش آمدیں کرنا، چالاکیاں کرنا، سازشیں کرنا، اس طرح کے دماغ ان کے کام کرنے لگ جاتے ہیں۔ تو اب یہ بھاگا دوڑا یہاں پہنچا۔ اچھا اب اس میں ایک جو جس طرح یہ بات بتا رہا ہے نا، اس میں ایک عجیب طرح کی ارجنسی ہے، لگتا ہے کہ بہت کم ٹائم ہے، اس کو فکر ہے کوئی دیکھ نہ لے مجھ کو یہاں پر، تو بالکل مختصر اس نے بات کی ہے، یوسف ایھا صدیق۔ یہ کوئی طریقہ ہے بات کرنے کا؟ ایسے کوئی نہیں بات کرتا انلیس کسی کو بہت ارجنسی پڑی ہے۔ افتینا، ہمیں فتویٰ دیجیے، ذرا بتائیے جلدی سے ہم کو کیا ہے، فی سبع بقرات سمان، کہ 7 موٹی گائیں ہیں، یا کلہن سبع عجاف، 7 دبلی گائیں ان کو کھا رہی ہیں، وسبع سنبلات خضر، اور 7 ہری بالیاں ہیں، واخری یابسات، اور 7 سوکھی ہیں۔ اس سے اس کی یادداشت کا کیا پتا چلا ہم کو؟ بہت اچھی ہے بھائی، ہم تو کہیں اچھا گائیں تھیں 7 کہ 8 تھیں، اور کس کو کون کھا رہا تھا، کنفیوزنگ خواب ہے نا۔ اس کو بالکل منوان اس کو خواب یاد تھا، تو یادداشت کے اندر کوئی خرابی ہے سچ نہیں تھی، اللہ ہی کو بھولا تھا وہاں پہ، دراصل یہ اللہ ہی کو بھولا تھا۔ مصیبت میں اللہ کو یاد پھر بھی کر لیتے ہیں، جب خوشگواری اور خوشحالی آتی ہے تو اچھے خاصے اللہ کو یاد کرنے والے بھی اللہ کو بھول جاتے ہیں۔ تو پورا خواب سنایا، لعل کہنے لگا جس کی تعبیر تو بتائیں، لعلی ارجع الی الناس، تاکہ میں لوٹوں لوگوں کی طرف۔ اللہ اکبر، اب بھی یہ نہیں کہہ رہا کہ میں آپ کو نکال لیتا ہوں جیل سے، اب بھی نہیں۔ لعلہم یعلمون، کیا پتہ ان کو پتہ چلے، میں تو خدمت خلق کے لیے آیا ہوں، میں تو قوم کا ادنا ملازم ہوں، ہر پولیٹیشین یہی کہتا ہے، ہم تو آپ کی خدمت کے لیے کھڑے ہو گئے یہاں پر آ کر۔ لعلہم یعلمون، کیا پتہ لوگوں کو پتہ چلے، دوسروں کے بہاف پر میں آیا ہوں آپ کے پاس۔ یہ بھی نہیں بتا رہا کہ بادشاہ کا خواب ہے، یہ بھی نہیں بتا رہا، کوئی انفارمیشن نہیں بتائی اس نے۔ تو اب لوگوں کی طرف لوٹ کر جائے، اور کیا پتا چلے لوگوں کو، یہ گول کر گیا کہ لوگوں کو یہ پتا چلے کہ میں کتنا قابل اور میں کتنا لائق ہوں، ہاگنگ دا لائم لائٹ، تاکہ پھر اور ذرا تھوڑا سا پروموشن ہو جائے اس کا۔ کیسے اللہ تعالیٰ دیکھیں قصے کو ایڈٹ کرتا ہے نا، اور کیسے الفاظ کی اکانومی سے وہ کچھ ہمیں بتا دیتا ہے جو پوری کہانی سنا کر نہ پتہ چلتا۔ اور بعض دفعہ انسان جب اس طرح کی ناپسندیدہ ڈیٹیلز بیان کرتا ہے نا، اسے طبیعت بڑی مکروہ فیل کرتی ہے، انسان کی طبیعت گندا فیل کرتی ہے۔ وہ بھی نہیں بتایا سارا، خود گیس کر لے انسان بیچ میں۔ اچھا اب یوسف علیہ السلام نے جب خواب سنا، تو جیسے کہ ہم امیجن کریں نا کہ اگر بیٹھے ہوں گے تو کھڑے ہوئے ہوں گے، لیٹے ہوں گے تو اٹھ کر بیٹھ گئے ہوں گے۔ انہوں نے سوچا ہوگا کہ مائی گاڈ، یہ کیا خواب ہے، کیا کچھ اللہ جو ہے اسے بتانا چاہ رہا ہے، کیا اس کے امپلیکیشنز ہونے ہیں اس خواب کے، کہ ورلڈ وائڈ اس کا جو ہے اثر ہونا ہے اس خواب کا۔ اور آبویسلی وہ سمجھ گئے ہوں گے کہ کسی عام انسان نے یہ خواب نہیں دیکھا ہوگا۔ علماء کا یہ معاملہ ہوتا تھا، بعض دفعہ کوئی جیسے ملکہ ہے یا کوئی شہزادی ہے، وہ خواب دیکھتی تھی، اب اس کو امبیرسمنٹ ہوتا تھا۔ یہ واقعات آپ کو مل جائیں گے قصوں کہانیوں کے اندر، کہ اس کو امبیرسمنٹ ہوتی تھی کہ ایسا خواب ہے، میں کسی کو کیسے سناؤں ڈائریکٹلی، تو اپنی کنیز کو بھیجا کرتی تھی کسی عالم کے پاس کہ تم جا کر کہو کہ تم نے یہ خواب دیکھا ہے، تو جا کے وہ عالم کو خواب سنایا اس کنیز نے۔ عالم نے سنتی کہا کہ تو یہ خواب نہیں دیکھ سکتی، یہ تیرا خواب نہیں ہے، یہ کسی ملکہ کا خواب ہے۔ تو یوسف علیہ السلام کو تعبیر الاحادیث پتہ تھی،
ان کو پتا تھا کسی عام انسان نے یہ خواب نہیں دیکھا ہوگا، کسی ایسے انسان نے یہ خواب دیکھا ہوگا کہ جو کچھ کرنے کے قابل ہے، جو پوزیشن آف پاور کے اندر ہے. تو اب وہ خواب کی تعبیر نہیں بتا رہے، جو ارجنسی ہے نا وہ سولوشن بتا رہے ہیں ان کو اس وقت کہ تم کو سولوشن یہ دیکھنا ہے. وہ یہ نہیں کہہ رہے کہ 7 موٹی گائے کا مطلب ہے 7 خوشحالی کے سال، 7 پتلی گائے کا مطلب ہے قحط کے 7 سال. یہ کہانی نہیں سنا رہے. ڈائریکٹلی جمپ انٹو دا سولوشن. ظرف ایک تو پہلے دیکھیں یوسف علیہ السلام کا، ہم جیسے لوگ تو پہلے ظرف دیکھیں گے. یہ تک نہیں پوچھا کہ اچھا اب تم کو ہم یاد آئے، اب تک کہاں تھے تم، اب کام پڑا تو اب بھاگے آئے ہو. میں نہیں بتاتا، میں تو کبھی نہ بتاتی، میں کہتی جاؤ راستہ ناپو جا کے اپنا، میں نہیں بتاتی. لیکن یہ محسن تھے، محسن شکایت نہیں کرتا، یہ ہے صبر. یہ دیکھیں کیوں اپنے آپ کو گرائے. جب کسی نے کام نہیں کیا، شکایتیں کر کر کے اپنی انسان عزت نفس کیوں گنوائیں. اور ہم کتنی اپنی عزت نفس گنواتے ہیں شکایتیں کر کر کے. تم نے میرا یہ کام نہیں کیا، تم نے یوں نہیں کیا، تم کو یوں کرنا چاہیے تھا. نہیں، محسن جو ہے نا سب سے پہلے تو اپنی نظر کے اندر خوبصورت بنتا ہے. وہ کیوں گرائے اپنے آپ کو؟ بھئی ہو چکا تو ہو چکا، اور تقدیر پہ جو کو یقین ہو، اس کو پتہ یہ کیا کرے گا. اللہ کو منظور ہوتا تو اس کو یاد آ جاتا، اللہ نکلوا دیتا. نہیں منظور ہوگا، میری بھلائی ہوگی، چین سے بیٹھے رہے وہ بھی جیل کے اندر. اور یہ بھی نہیں پوچھا کس نے خواب دیکھا. اور سب سے بڑی بات یہ نہیں کہا کہ تمہیں کیوں بتاؤں، مجھے لے کے چلو میں بتاؤں گا. دینے والا مزاج ہے نا، دینے والا ٹرو احسان، کہ اپنی خوبی، اپنی محنت، اپنی ذہانت، اس کا صلہ، اس کی تعریف کسی اور کو مل جائے، ان کو پرواہ نہیں ہوتی، کچھ نہیں کہتے. وہ یہ ہے کمال کی شخصیت. اتنا بڑا کریڈٹ وہ شخص لینے کو جا رہا ہے، لینے کی تیاری کر رہا ہے، اور یہ کریڈٹ اس کو دینے کو تیار ہے. اور یہاں ہم چھوٹی چھوٹی چیزوں کا کریڈٹ نہیں چھوڑنا چاہتے. ایک تنکا ہلاتے ہیں نا، ہم چاہتے ہیں سب آ کر دیکھیں اور سب میری تعریف کریں. ہمیں اتنا شوق ہے ریکگنیشن کا اپنی، کہ مجھ کو ریکگنائز کرنا چاہیے لوگوں کو کہ میں نے یہ کام کیا، مجھے کریڈٹ ملنا چاہیے. اس پہ رونا دھونا مچ جاتا ہے اس کے اوپر. یہاں تک معاملہ ہوتا ہے کہ ایک خاتون نے دوسری خاتون کو چوڑیاں دیں، کانچ کی چوڑیاں. یوسف علیہ السلام کی طرح خواب کی تعبیر نہیں بتائی تھی انہوں نے. اب وہ کہیں پہن کر گئیں. ایک خاتون بھی بیٹھ گئیں دینے والی. اب کسی نے تعریف کری کہ بہت خوبصورت چوڑیاں، جن کو ملی تھی وہ خاموش رہیں. اسی بات پہ لڑائی اور برا لگ گیا کہ اتنا نہیں کہہ سکتی تھی کہ چوڑیاں انہوں نے دی ہیں مجھ کو. یہ ہمارے گھٹیا ہونے کا معیار. سوچیں یہ محسن کیسے ہو سکتے ہیں. ہم چاہتے ہیں ایک ایک چیز کا کریڈٹ ہم کو ملے. تو یہ تو گھٹیا ظرف کے ساتھ تو پھر معاملہ نہیں چلے گا. اللہ سے دعا کریں اللہ ہمیں اعلیٰ ظرف بنائے. اعلیٰ ظرفی جو ہے نا یہ بہت بڑی چیز ہوتی ہے. تو کچھ بھی نہیں کہا اس سے. اچھا یہاں دیکھیں کیا کہا، قالا، اب کہا یوسف علیہ السلام نے. سب چیزیں ایک طرف، تزرعون، تم بوگے. یہ کیا ہے؟ ماضی کے مضارع کے امر. ماضی ہے کہ مضارع کے امر کیا ہے یہ بتائیں. تزرعون مضارع ہے نا. اب یہاں سمجھیں، ہے تو مضارع لیکن امر سے زیادہ تاکید ہے اس کے اندر. یہ امر سے بھی اگلا درجہ ہے مضارع کے استعمال کا یہاں پر. مثال کے طور پہ کوئی آ کر ہم سے کہتا ہے کہ میں فلاں جگہ جا رہا ہوں. ایک امر کیا ہوگا کہ تم مت جاؤ، ٹھیک ہے نا، یہ بھی تو امر ہے نا. ایک یہ کہنا ہے کہ تم کہیں نہیں جا رہے، اس میں زیادہ زور ہے. تو یہ ہے، یہ ارجنسی ہے اس کے اندر. یہ امر سے بھی زیادہ تاکید کا اسلوب ہے جو یہاں پر استعمال ہوا ہے. تزرعون کہ یو ایبسلیوٹلی ہیو ٹو ڈو دس. اور تزرعون مضارع استعمال کیا ہے کہ نان سٹاپ تم کو یہ کام کرنا ہے. ہم کہتے ہیں نا یو شوڈ ہیو ڈن دس یسٹرڈے. یہ تو بس شروع کر دو. یو ہیو نو ٹائم ٹو لوز. ایبسلیوٹلی نان سٹاپ تزرعون، کانسٹنٹلی تم کو کیا کرنا ہے. 7 سنین دأبا، 7 سال کانسٹنٹلی نان سٹاپ تم لوگوں کو کھیتیاں لگانی ہیں، نان سٹاپ. وما حصدتم، اور جو بھی پھر تم کاٹو، جب کھیتی کاٹو، فذروہ فی سنبلہ، تو پھر اس کو اس کی بالی کے اندر ہی چھوڑ دو، اس کی کورنگ کے اندر ہی چھوڑ دو.
الا قلیلا مما تاکلون، بس صرف تھوڑا سا تم کو استعمال کرنا ہوگا جو تم کھاؤ گے، باقی تم کو سارا سٹور کرنا ہے 7 سال. اور مصر ویسے بہت زرخیز زمین ہے، زرعی زمین ہے، وہاں آلریڈی پیداوار بہت ہوتی ہے، اور جب اتنے اہتمام سے سارے کسان مل کر اتنی محنت کریں گے تو کتنا اناج ہوگا، اور سارے کو سٹور کرنا ہے تو سٹور کرنے کے لیے گودام بھی تو بنانے ہوں گے. پورا ایک سسٹم ہے جو کہ بتا رہے ہیں، پورا سولوشن بتا دیا ان کو. تو کیا کہا؟ الا قلیلا مما تاکلون. قلیلا نے کیا بتایا ہم کو کہ ریشننگ ہونی چاہیے اس زرخیزی کے سالوں میں. دیکھیں ایک ہوتا کیا ہے طریقہ کہ جب انسان کے پاس کھلا پیسہ آ رہا ہوتا ہے نا تو کھلا خرچ بھی کرتا ہے انسان، اور جب ہاتھ تنگ ہو جاتا ہے تو پھر بیٹھ جاتا ہے. ایک نیچرل ہے طریقہ. تو یہاں بتا رہے ہیں کہ تم کو بچت اسکیم سے کام لینا ہے. اس وقت زرخیزی تو بہت ہے لیکن تم لوگوں کو ہاتھ نہیں کھولنا. یہ ہر عقل مند کے لیے اس کے اندر لیسن موجود ہے کہ جب انسان کے پاس ضرورت سے زیادہ پیسہ ہو تو بچا کے رکھنا چاہیے. یو ہیو ٹو میک یور اون ایگ نیسٹ. ہم کہتے ہیں نا جی آج کا اچھا وقت ہے، کھائیں گے پئیں، کل کا دیکھا جائے گا. نہیں، اقلہ و توکل والی بات ہے. اسلام خود ہم سے کہتا ہے کہ اسباب استعمال کرو اور عقل سے کام لو، اور پیسے کو ڈیفینیٹلی بچا کے رکھنا چاہیے جو سرپلس ایکسٹرا پیسہ ہوتا ہے. اور جو حکومتیں یہ کام کرتی ہیں اس طرح سے سرپلس کو اٹھا کے پھر وہ تنخواہیں نہیں بڑھا دیتی اور مراعات نہیں دے دیتی، اور فضول کے وہ جو ہیں وہ مونیومنٹس کھڑے نہیں کرنا شروع کر دیتی، بلکہ وہ قوم کے لیے پیسہ بچا کے رکھتی ہیں. وہ قوم پھر قوم کے ہی کام آتا ہے وہ سارا پیسہ. تو یہ دیکھیں انہوں نے کہا کہ تم تھوڑا کھاؤ گے. ریشننگ ہوگی اس زمانے میں بھی جب اتنا سرپلس تمہارے پاس ہوگا. ہاتھ نہیں چھوڑنا، ہاتھ نہیں کھولنا. ثم یاتی من بعد ذلک سبع شداد. اب کیا ہوگا کہ سارا سٹور ہو جائے گا، پھر 7 سال آئیں گے جس میں قحط ہوگا. یاکلنا ما قدمتم لہن الا قلیلا مما تحسنون. اس زمانے میں وہ سب غلہ کھا لیا جائے گا جو تم نے اس کے لیے جمع کیا ہوگا، اور کچھ ہی بچے گا جس کو تم محفوظ کر کے رکھ رہے ہوگے. تحسنون، تم نے محفوظ کر کے رکھ لیا ہوگا. سارا اناج استعمال ہو جائے گا. اتنا شدید قحط آئے گا 7 سال تک، لیکن تھوڑا بچا کے رکھنا ہے. کیوں؟ قلیلا مما تحسنون. تھوڑا اناج بچا کے رکھو گے کیوں؟ اگلی فصل نہیں لگانی. ہاں اب جی ایم اوز تھوڑی ہوتے تھے اس زمانے کے اندر. اسی فصل میں سے بیج رکھے جاتے تھے، اگلی فصل لگتی تھی. تو کہا کہ اب تم یعنی کہ سارا مستقبل کا کتنے سال کا پلان دے دیا؟ 15 ایئر پلان. 14 تو یہ ہو گئے نا، اب 1 سال اور آ رہا ہے بیچ میں. 15 سال کا پورا پلان بنا کر اس شخص کو دے دیا ہے کہ بھئی جاؤ، ڈو ہیو نو ٹائم ٹو لوز، فرگیٹ اباؤٹ اینی بڈی ایلس. یہ ہوتے ہیں محسن، بے غرض اور بے لوس. یہ ہوتے ہیں لوگوں کا خیال کرنے والے. ہر وقت ان کو اپنے کریڈٹ کی فکر نہیں لگی رہتی. اللہ سے بہت دعا کریں اللہ تعالیٰ مجھ کو اور آپ کو نا ایسا ظرف دے دے. چھوٹے چھوٹے کاموں کے اندر میرا نام نہیں آیا، رونا پیٹنا مچ جاتا ہے اس کے اوپر. اس نے میرا نام نہیں لیا، اس نے مجھے کریڈٹ نہیں دیا، اس نے شاباش نہیں دی، اس نے تعریف نہیں کری، اس نے ریکگنائز نہیں کیا. آج the entire world is about recognition, self recognition. People must recognize me as who I am. اسلام ہمیں بالکل نکال دیتا ہے اس چیز سے. کوئی ضرورت نہیں ہے as long as you are having an impact. اصل امپورٹنٹ چیز یہ ہے، چاہے 7 پردوں میں رہ کر کرو یا نمایاں ہو کر کرو، تمہارا کوئی پازیٹیو امپیکٹ، تمہارا پازیٹیو انپٹ ہونا چاہیے. نام پتہ چل گیا لوگوں کو الحمدللہ، نہیں پتہ چلا الحمدللہ. تمہیں تو لوگوں کو سرو کرنا ہے نا، اپنے لیے آخرت کا توشہ بنانا ہے. اور سچی بات ہے، مجھے بتائیں کس کو ہر چیز کا کریڈٹ ملتا ہے؟ کبھی نہیں ملتا بہت سے لوگوں کو. اور بڑی خوش قسمت ہے جن کی نیکی ان کے اور ان کے رب کے درمیان ایک خوبصورت راز بنی رہ جاتی ہے. یہ اللہ کے تقرب کا ذریعہ. تو کہا کہ تھوڑا سا بچا کے رکھنا تاکہ تم آئندہ کھیتی لگاؤ. پھر کیا ہوگا؟ ثم یاتی من بعد ذلک عام فیہ یغاث الناس وفیہ یعصرون. اس کے بعد 1 سال ایسا آئے گا جس میں باران رحمت سے لوگوں کی فریاد رسی کی جائے گی اور وہ رس نچوڑیں گے. اب یہ تو خواب میں نہیں تھا. خواب میں کیا تھا؟ 7 + 7 14. یہ 15 کہاں سے آ گیا؟ جی ہاں اللہ نے تو ضرور بتایا ہوگا. اور بتائیں ذرا تدبر. جب بارش ہوئی ہوگی بہت زیادہ تو اس کی وجہ سے تو فصل بہت اچھی ہوئی
نہیں تو فصل تو پہلے اچھی ہوئی تھی، فصل تو پہلے 7 ایئرز میں اچھی ہوئی تھی، پھر بعد کے 7 ایئرز کے اندر قحط تھا. کس پوائنٹ آف ویو سے امید دلائی؟ دیکھیں the facts are staring at you in your face. جب کہا کہ 7 سال کا قحط ہوگا، اس کا مطلب کیا ہوا کہ 8ویں سال نہیں ہوگا. دیکھیں بعض دفعہ حقائق ہمارے بالکل سامنے ہوتے ہیں اور ہمیں نظر نہیں آ رہے ہوتے، اتنے سمپل ہوتے ہیں. توحید کا بالکل معاملہ یہی ہے، توحید is staring us in the face اور ہمیں نظر نہیں آتا اللہ. بعض حقیقت اتنی نمایاں ہوتی ہے کہ وہ بہت نمایاں ہونے کی وجہ سے چھپ جاتی ہے. اب آپ نے بہت دور دور کے کوڑیاں سوچیں اور سیدھی سمپل بات آپ کے سامنے رکھی ہوئی تھی کہ جب 7 سال کا قحط تھا، اس کا مطلب ہے کہ 7 ایئرس کے بعد ختم ہو جائے گا. تو قحط کیسے ختم ہوتا ہے؟ obviously بارشوں کی وجہ سے ختم ہوتا ہے کہ بارشیں ہوتی ہیں. تو کیا کہا یغاث الناس کہ جب وہ 7 سال قحط کے ہوں گے تو لوگ فریادیں کریں گے، اس کے اندر اللہ سے رو رو کے دعائیں کریں گے. یا یغاث الناس کہ خوب بارش برسے گی. غیث کہتے ہیں نفع مند بارش کو. اللہ تعالی ہم پہ نفع مند، ہمیشہ غیث کی دعا کرنی چاہیے. مطر بھی اچھی ہوتی ہے لیکن غیث ہمیشہ نفع مند بارش کو کہتے ہیں. تو نفع مند بارش برسے گی یعنی کوئی تباہی نہیں ہوگی. اور کیا کہا وَفِيهِ يَعْصِرُونَ، اور اس میں وہ رس نچوڑیں گے. رس تو نہیں لکھا، بس یعصرون کا مطلب ہوتا ہے نچوڑیں گے. کتنی فراوانی ہوگی. پہلا انسان کھانے کا سوچتا ہے کہ پینے کا. سخت بھوک لگ رہی ہے تو ہم کیا چاہیں گے؟ ایک سیب مجھے مل جائے میں کھا لوں. اور جب پیٹ بھرا ہوا ہوتا ہے تو جوس یاد آتا ہے انسان کو، اس لیے کہ جوس بہرحال ایک سیب کا تو نکلے گا نہیں. تو جو یاسرون کا ورڈ ہے وہ بتا رہا ہے کہ اتنا پلینٹیفل ہوگا، اتنی پلینٹیٹیوڈ ہوگی کہ نہ صرف کھاؤ گے بلکہ خوب رس نکلے گا، خوب تیل نچوڑو گے، خوب دودھ تم کو ملے گا، تھن نچوڑو گے، پھل نچوڑو گے، تم اولس کا رس نکالو گے، تم اس میں سے تیل نکالو گے، بہت کچھ تم کو اس میں سے ملے گا. بہت فراوانی ہو جائے گی، پلینٹیفل. ٹھیک سمجھ آ گیا آپ کو یہاں تک؟ اچھا جی. اب وہ گیا اور جا کر اس نے بادشاہ کو تعبیر سنائی. وقال الملک، بادشاہ نے کہا ایتونی بھی، اس کو ذرا میرے پاس لے کر آؤ. یعنی بادشاہ سمجھ گیا کہ یہ اس شخص کا کیلیبر یہ نہیں ہے کہ یہ ایسی تعبیر دے، یہ ضرور کہیں سے سن کر آیا ہے. تو بہرحال ان بٹوین دا لائنز ہم یہ دیکھ سکتے ہیں کہ پھر اس نے بتایا ہوگا کہ ہاں میں کس کے پاس گیا تھا، کس سے پوچھ کر آیا ہوں. تو بادشاہ کو بھی اندازہ ہو گیا کہ یہ تو بڑی نیشنل ایمرجنسی ہے، بہت بڑے پیمانے پہ کام کرنے کی ضرورت ہے. دوسرے اس کو شوق ہوا کہ میں بھی ذرا اس ہستی کو دیکھوں جس نے کہ یہ تعبیر بتائی ہے، کون یہ عقل مند ہے. اس کے بارے میں پتہ یہ چلتا ہے بادشاہ کے بارے میں، ایک تو ہم نے اس کے کردار کا اندازہ لگایا تھا نا کہ ظالم نہیں تھا، اوپن مائنڈڈ تھا، لوگ کرٹیسائز کر لیتے تھے، بات کر لیتے تھے. اور جہاں درباروں کا ماحول یہ ہونا چاہیے وہاں گھروں کا ماحول تو اور زیادہ یہ ہونا چاہیے. گھروں کے اندر نا اوپن ماحول ہونا چاہیے. بچے کچھ کہنا چاہتے ہیں کہیں، نوکر کچھ کہنا چاہتے ہیں کہیں. ہر ایک کے اوپر خوف نہیں ہونا چاہیے کہ ہم نے کوئی بات کہی تو بس ہماری تو پھر جان عذاب میں آ جائے گی. انسٹیٹیوٹس ایسے ہونے چاہیے، آپ کو کچھ کہنا ہے کہیں، کوئی بات غلط لگ رہی ہے بولیں، نو پرابلم. سب مل جل کے دیکھیں گے، سوچیں گے، سالو کریں گے. تو ایک بات وہ پتہ چلی تھی. ایک یہ پتہ چل رہی ہے کہ علم دوست تھا بادشاہ، علماء کی قدر کرنے والا تھا. اب اس نے ایک آدمی کو بھیجا کہ ذرا تم یوسف کو نکال کر تو لے کر آؤ. فلما جاءہ الرسول، اب یہ رسول لفظ دیکھیں کتنا مزے کا ہے. یہ اللہ کے رسول کی بات نہیں ہے بلکہ پیغامبر، دا میسنجر. کس کا میسنجر ہے؟ بادشاہ کا. کس کے پاس آیا؟ یوسف علیہ السلام کے پاس. تو ہو کی ضمیر جا رہی ہے یوسف علیہ السلام کی طرف. فلما جاءہ الرسول، جب آیا یوسف علیہ السلام کے پاس بادشاہ کا پیغامبر، قال، یوسف علیہ السلام نے کہا ارجع الی ربک، تو لوٹ جا اپنے مالک کی طرف. اس کو کہتے ہیں انات، ٹھہراؤ، صبر. خوشی اور عزت اور کامیابی پر بے صبرہ نہ ہونا. اچھی طرح دیکھ لینا اس کے پیچھے کوئی خطرہ یا کوئی اور مسئلہ تو چھپا ہوا نہیں ہے، کوئی رسک تو نہیں چھپی ہوئی اس خوشی کے پیچھے. ہم تو خوشی میں ایک دم آپے سے باہر ہو جاتے ہیں.
ایک دم ریئیکٹ نہیں کیا، بلکہ نکلے ہی نہیں جیل سے. قال ارجع الی ربک، کہا کہ نہیں جاؤ، تم لوٹ جاؤ اپنے مالک کی طرف. فاسألہ ما بال النسوۃ اللاتی قطعن ایدیہن ان ربی بکیدہن علیم. اور جا کر اس سے پوچھو ان عورتوں کا کیا معاملہ ہے جنہوں نے اپنے ہاتھ کاٹ لیے تھے، میرا رب ان کی مکاری سے واقف ہے. قید سے نکلنے سے صاف انکار کر دیا، اور ان عورتوں کے بارے میں تحقیق کا حکم دیا کہ جنہوں نے چالیں چلی تھیں. اس سے ہمیں اندازہ ہوتا ہے کہ اپنے کردار پر اس الزام کا کتنا غم تھا یوسف علیہ السلام کو. اور مومن کو اپنی عزت بہت پیاری ہوتی، سچی بات. وہ تو ایسے شک کے موقعوں سے بھی دور رہتا ہے کہ میں ایسی جگہ جاؤں نہ جہاں پر کوئی مجھ پر الزام لگ سکے، اور کوئی جھوٹا الزام بھی لگا دے تو غم پڑ جاتا ہے انسان کو. سچ اتنا افسوس ہوتا ہے کہ یہ کہا کیسے میرے بارے میں. امام بخاری کا نام تو ہم سب نے سنا ہوا ہے. وہ اچھے خاصے پیسے والے تھے، اور ظاہر علم کے لیے پیسہ چاہیے ہوتا ہے، اس زمانے میں بھی اس زمانے میں بھی. کسی جہاز میں سفر کر رہے تھے، اور شاید کوئی اچھی خاصی ان کے پاس کوئی 10,000 کی رقم آتی، تقریباً ایسی کوئی 10,000 درہم ان کے پاس تھے. 10,000 دینار، دینار گولڈ کا ہوتا ہے. ایگزیکٹ نمبر مجھ کو 10,000 یاد نہیں آ رہا، لیکن بہت بڑی رقم ان کے پاس تھی. ابھی ہوتا ہے ظاہر پانی کا سفر اتنا لمبا ہوتا ہے، دوستیاں ہو جاتی ہیں. ایک شخص سے ان کی دوستی ہو گئی، اور باتوں باتوں میں ذکر نکلا تو انہوں نے اس کو بتا دیا میرے پاس اتنے دینار ہیں. اب اس شخص کی نیت بگڑ گئی، اس نے سوچا کہ میں ان پر قبضہ کر لوں. اس نے جہاز میں شور مچا دیا کہ میرے اتنے دینار چوری ہو گئے. اب تلاشی لینی شروع کی لوگوں نے، جہاز والوں نے سب کی تلاشی لے لی. ظاہر امام بخاری کی بھی تلاشی لی، کہیں سے دینار نہ ملے. تو بعد میں اس نے کہا امام بخاری سے کہ وہ دینار کہاں گئے جو تمہارے پاس تھے؟ تم نے خود ہی بتایا تھا نا اتنے دینار ہیں تمہارے پاس، تو تلاشی تو لے لی، تمہارے پاس دینار تو نہیں نکلے. انہوں نے کہا میں نے سارے پانی میں پھینک دیے، اس لیے کہ میں اللہ کے رسول کی حدیثیں جمع کر رہا ہوں. اگر میرے اوپر یہ جھوٹا الزام بھی لگ جاتا کہ ان پر الزام لگا تھا دیناروں کی چوری کا، تو یہ حدیثیں کون لیتا پھر مجھ سے؟ اور یہ بالکل سچا واقعہ، امام بخاری کی سوانح عمری میں یہ واقعہ آتا ہے. اتنا بچا کرتے تھے لوگ کہ الزام کا کہیں ہم پہ جھوٹا الزام، یعنی الزام کا کوئی چانس بھی نہ ہو. تو وہ ان ہزاروں دینار انہوں نے پانی میں پھینک دیے، اور کتنی مشکل بعد میں اٹھائی ہوگی آبویسلی، لیکن اس جھوٹے الزام کے بھی قریب نہیں پھٹکے پھر وہ. تو یہ ان کا معاملہ تھا کہ نہیں، میری ریپوٹیشن کا صاف ہونا بہت ضروری ہے. لوگ کہیں یہ نہ سوچیں کہ میں اپنے محسن کے ساتھ خیانت کر سکتا ہوں. اتنی بڑی امانت، کسی کی عزت کی جب کوئی امانت کی حفاظت نہیں کر سکتا تو غلے کی، پیسے کی کیا حفاظت کرے گا وہ پھر؟ تو کہا کہ ان سے پوچھو، اللہ تعالیٰ ان کی چال سے خوب اچھی طرح واقف ہے. تو آزادی سے زیادہ ریپوٹیشن ان کو عزیز تھی اپنی. بخاری میں حدیث آتی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ جب واقعہ بیان کیا تو فرمایا کہ اگر میں اتنے عرصے جیل میں رہتا جتنے عرصے یوسف جیل میں رہے تھے، ثم اتانی الداعی، پھر بلانے والا مجھ کو بلاتا، لاجبتہ، تو میں تو اس کی پکار قبول کر لیتا. یعنی یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عاجزی تھی کہ آپ اپنے آپ کو بہت فضیلت دینا پسند نہیں کرتے تھے کسی کے اوپر. تو آپ نے کہا کہ ایک انسان ہونے کے ناطے ہو سکتا ہے میں تو نکل کے باہر چلا جاتا جیل سے، لیکن یوسف علیہ السلام میں کیا ٹھہراؤ تھا کہ انہوں نے قبول نہیں کری یہ آفر. اچھا اب کیا ہوا؟ قالا، اب یہ قالا کون ہے؟ بادشاہ. اب وہ بادشاہ نے بلایا ان خواتین کو. اور سوچیں نا کہ کتنا عرصہ گزر چکا ہوگا، 10 سال 8 سال کتنے سال گزر گئے. ان خواتین کو جمع کرنا، پتہ نہیں کتنوں کے میاں مر گئے اس میں سے، کتنوں کے زندہ ہیں، زمانے کے حالات نے، گردش نے کس کو کہاں پہنچایا. بہرحال وہ ان کو بلایا اور پوچھا ما خطبکن، کیا معاملہ ہے تمہارا؟ اذ راوتن یوسف عن نفسی، جب تم یوسف کو اس کے نفس سے پھسلا رہی تھیں. صاف انداز بتا رہا ہے کہ سب کو پتا تھا کہ خواتین کا مسئلہ ہے، پرابلم ان کا تھا، اس لیے کہ وہ تو بات ہی اس طرح سے کر رہے. اذ راوتن، ان کو ایکسپلینیشن کا موقع تو نہیں دیا اس نے، ڈائریکٹلی کہہ رہے کہ تم نے جب پھسلایا تھا یوسف کو تو کیا ہوا تھا. اس کا مطلب ہے سارے مردوں کو پتا تھا کیا مسئلہ ہوا تھا وہاں پر، اور پتا تھا کہ یوسف بے قصور ہیں، بس بادشاہ بھی بھول گیا ہوگا.
یہ نہیں کہہ رہا اپنا نقطہ نظر بیان کرو کہ ایسے ہوا تھا یا نہیں ہوا تھا، اس کو پتہ ہے حقیقت حال یہی ہے. قلنا، اب وہ عورتیں بولیں. اب یہ کتنی عورتیں تھیں بتائیں؟ وہ تھوڑی سی تھی نا، ہم نے یادیں بات کی تھی. نسوہ کا جو لفظ ہے یہاں بھی نسوہ لفظ دوبارہ آیا ہے نا، 3 to 9. تو وہ جو ایلیٹ گروپ تھا وہ آئیں. اب وقت کے ساتھ اچھا آپ کو یاد ہے ہم نے کیا بات کی تھی کہ یوسف علیہ السلام نے بول کے تبلیغ نہیں کی تھی ان خواتین کو، یاد ہے نا آپ کو؟ اچھا وہ جو عزیز مصر کی بیوی تھی اس کو تو اللہ کی یاد دلاتے رہے ہوں گے نا، اتنے سال اس کے ساتھ رہے تھے، وقتاً فوقتاً تبلیغ کرتے رہے ہوں گے نا. اب رنگ لائیے وہ، اب لگتا ہے کہ دے آل ہیڈ ٹرنڈ اوور اے نیو لیف. ان سب میں کوئی تبدیلی آ چکی تھی. ان کو یقیناً ان کا ضمیر ان کو ملامت کرتا ہوگا کہ واقعی ہم نے کتنا ظلم کیا یوسف کے اوپر. ان کو خیال آیا ہوگا کہ ہمیں اللہ سے توبہ کرنی چاہیے. توبۃ اللہ کی ہوگی انہوں نے. قلنا، اچھا یہاں بھی نام تو نہیں لیا نا، عزیز مصر کا نام بھی نہیں لیا. یہ ہے قرآن کا طریقہ پردہ ڈالنے کا. ان سب نے کہا، اس میں وہ بھی شامل ہوگی بیچ میں. حاشا للہ، حاشا للہ یعنی ایک طرح سے اللہ کی قسم. اچھا پہلے کیا کہا تھا؟ استغفری لذنبی کی. جب اس عزیز مصر نے اپنی بیوی سے کہا تھا نا، صرف کیا کہا تھا؟ اپنے قصور کی معافی مانگ، اللہ کا ذکر نہیں کیا تھا. یہاں اللہ کا ذکر کر رہی ہیں، لیکن وہاں تو انہوں نے حاشا للہ کہا تھا ساری عورتوں نے. تو یعنی اللہ کا تصور تو تھا کہیں، کیا پتہ یہ توحید پر آ گئی ہوں. الحمدللہ کہہ رہی ہیں اللہ کی قسم کھا رہی ہیں، حاشا للہ اللہ کی قسم، ما علمنا علیہ من سوء، ہم نے کوئی برائی یوسف میں نہیں پائی. قالت امرأۃ العزیز، عزیز کی بیوی بول اٹھی، الآن حصل حق، اب حق تو کھل ہی چکا، حق قائم ہو گیا، حق گڑ گیا. انا راودتہ عن نفسی، کہ میں نے کوششیں کی تھیں اس کو اس کے نفس سے بہکانے کی. وَإِنَّهُ لَمِنَ الصَّادِقِينَ، اور وہ بالکل سچا ہے. ساری بات کھل کر سامنے آ گئی. امیجن کریں اس زمانے کے اگر چینلز ہوتے، نیوز چینل CNN اور BBC، تو بریکنگ نیوز ہر جگہ آ رہا ہوتا. 38 دفعہ ریپیٹ کر چکے ہوتے وہ اس چیز کو کہ شی کنفیسڈ، اس نے کنفیشن کر لیا. ذالک لیعلم انی لم اخنہ بالغیب وان اللہ لا یہدی کید الخائنین. اور یہ میں نے اس لیے کہا تاکہ وہ جان لے کہ میں نے اس کی خیانت نہیں کی ہے غیب میں، اور یہ کہ اللہ تعالیٰ خائنوں کی چالوں کو کامیاب نہیں کرتا. اب آپ خود امیجن کر لیں کہ یا علما اور ہو، اس کے بارے میں علماء نے کتنی باتیں کی ہوں گی کہ کون جان لے کہ میں نے اس کی خیانت نہیں کی. تو زیادہ تر امکان ہے کہ اشارہ یوسف علیہ السلام کی طرف ہے. یوسف علیہ السلام ابھی جیل میں ہی ہیں، ابھی تو وہ نکل کر نہیں آئے نا، یہ تو کنفیس کر رہی ہیں عورتیں. اور یہ قول جو ہے آیت نمبر جو ہم دیکھ رہے ہیں یہاں پہ، جو آخری آیت ہے آیت نمبر 52، کہتے ہیں یہ قول جو ہے عزیز مصر کی بیوی کا ہے. اس نے کہا کہ اب میں کنفیس کر رہی ہوں تاکہ یوسف جان لے کہ اس کی غیر موجودگی میں نے غلط بیانی سے کام نہیں لیا، اور مجھے پتہ ہے کہ اللہ تعالیٰ خیانت کرنے والوں کی چالوں کی رہنمائی نہیں کرتا. یعنی کہ تقوی نے ظلم سے نکالا اس کو. تقوی نہیں تھا تو ظالم تھی، تقوی آ گیا تو پھر اس نے ظلم کا مداوع کر لیا. بڑھاپا آ گیا ہوگا یا آ رہا ہوگا، بار بار سوچا ہوگا یوسف کی معصومیت اور اس پر جو ظلم کیا ضمیر پر بوجھ بنا ہوا ہوگا. یوسف علیہ السلام کا بار بار اللہ کی طرف دعوت دینا یاد آتا ہوگا، اپنی اصلاح کر لی ہوگی. تو برے بھی سنور جاتے ہیں، سچی بات ہے. اور دوسرے ایک اور اللہ تعالیٰ سنورنے کا طریقہ بھی جو ہے اختیار کرتا ہے. جب انسان کسی پہ ظلم کرتا ہے نا تو چاہے کتنا بھی جسٹیفائی کرے، بعض دفعہ زندگی میں جو اس کی نحوست محسوس ہونی شروع ہوتی ہے، وبال آتے ہیں، مشکلات آتی ہیں، بار بار ذہن جاتا ہے انسان کا کہ میں نے فلاں پہ ظلم کیا تھا نا، اس لیے میں نے فلاں کے ساتھ زیادتی کی تھی نا، اس لیے ہو رہا ہے. تو مصیبتیں آئی ہوں گی، خیال آیا ہوگا کہ جو کچھ میں نے یوسف کے ساتھ کیا اس کی سزا ہے یہ. ٹھیک ہے، سمجھ آیا آپ کو؟ تو یہ کس کا قول ہوا پھر یہاں پر آیت 52 میں؟ عزیز مصر کی بیوی کا. کچھ لوگ کہتے ہیں کہ یہ قول یوسف علیہ السلام کا ہے کہ جب ان تک یہ باتیں پہنچیں کہ اس طرح کنفیس کر لیا ہے ان عورتوں نے
تو انہوں نے کہا کہ نہیں، میرا مقصد ان عورتوں سے پوچھوانے کا یہ نہیں تھا کہ ان کی بے عزتی ہو، میں دراصل بات کلیئر کرنا چاہتا تھا کہ وہ یہ چاہتے تھے کہ عزیز مصر کو پتہ چل جائے کہ میں نے اس کی بیوی پر ہاتھ نہیں ڈالا، اور اللہ تعالیٰ خائنوں کی چالوں کی رہنمائی نہیں کرتا، یعنی کامیاب نہیں ہونے دیتا۔ تو واللہ عالم 2-3 اسکولز آف تھاٹ ہیں، میجر یہ 2 ہیں جس کے بارے میں ہم نے بات کی، لیکن یہ پھر ایک انٹرنیشنل، یہ سمجھے کہ یونیورسل ٹروتھ ہے کہ ان اللہ لا یہدی کید الخائنین، اللہ تعالیٰ خیانت کرنے والوں کی چالوں کو کامیابی کی راستے پر نہیں چلاتا۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا کرنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی پناہ میں رکھ کہ ہم کسی کی بھی خیانت کریں، کسی قسم کی ہم خیانت کریں جو ہمارے پاس امانتیں ہیں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، سبحانک اللہم وبحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔